الحمد للہ رب العالمین. اللہم صلی. ایک اور سورہ فاتحہ کی التماس ہے. عالیجہ حسین نقوی ابن ملی الحسن، ظہیرہ خاتون بنت آل محمد، غازی حسن رضوی ابن وسیع حسن، راضیہ خاتون بنت محمد کاظم کاظمی، ستارہ یاسمین بنت غازی حسن، مہناز فاطمہ بنت عالیجہ حسین، جعفر علی کاظمی ابن محمد کاظم کاظمی، اور اپنے اپنے تمام مرحومین اور ملت جعفریہ کے جملہ مومنین اور شہداء سب کو اس میں شامل کر لیجیے. اور ایک سورہ فاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل هو الله احد الله الصمد لم يلد ولم يولد. قل هو الله احد الله الصمد. قل هو الله احد الله الصمد. قل هو الله احد الله الصمد. صلوات پڑھ دیجیے باوجود. اعوذ باللہ من الشیطان اللعین الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. الصلاۃ والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین و خاتم النبیین و ابی القاسم محمد. اللہم صلی صلواتو کا اہل بیت الطیبین الطاہرین المعصومین المظلومین المنتخبین المنتجبین. اما بعد فقد قال اللہ فی کتاب مبین. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ کل علی الناس حج البیت الیہ استطاع فی سبیلا ومن کفر فإن اللہ غنی عن العالمین. صلوات. صلی اللہ تمام تعریفیں اس خدائے بزرگ و برتر کے لیے جس کے قبضے میں تمام کائنات کی بادشاہی ہے، اور درود و سلام محمد و آل محمد پر. سب سے پہلے تو ایک اعترافی بیان کہ میں نہ کوئی باقاعدہ ذاکر ہوں نہ کوئی خطیب ہوں. میں مکتب اہل بیت کا بہت ادنا سا طالب علم ہوں، اور یہ یقیناً پروردگار عالم اور معصومین کا کرم ہے کہ بانیان مجلس جناب آصف جاہ نقوی صاحب، ان کے پسران جناب ذیشان، حماد اور احمد، جو کہ میرے چھوٹے بھائیوں کی طرح، میرے بچوں کی طرح ہیں، اور ان کی والدہ میرے لیے بھی والدہ کا درجہ رکھتی ہیں، کہ یہ وسیلہ بنے کہ انہوں نے مجھے یہ شرف بخشا کہ میں اس ممبر سے ذکر محمد و آل محمد کو کر سکوں. پروردگار بانیان مجلس کی توفیقات میں اضافہ فرمائے، اور مجلس میں شامل ہونے والے تمام مومنین اور جملہ تمام مومنین سب کو اپنے حفظ و امان میں رکھیں، سب کو شاد و آباد رکھیں، کسی کو کوئی غم نہ ملے سوائے غم حسین کے. ایک صلوات پڑھ دیجیے باوجود. مومنین، جیسا کہ آپ سب کے علم میں ہے کہ ذی الحج کا مہینہ شروع ہو چکا ہے. یہ مہینہ بڑی اہمیت کا حامل ہے، کیونکہ اس مہینے میں دین اسلام کا ایک اہم رکن، فروع دین کا ایک اہم رکن حج انجام دیا جاتا ہے، اور اسی کے حوالے سے اس مہینے کا نام ذی الحج رکھا گیا ہے. حج کے لفظی معنی ارادے کے ہیں. سرنامہ کلام میں نے سورہ آل عمران کی آیت نمبر 97 کی تلاوت کا شرف حاصل کیا، جہاں پروردگار ارشاد فرما رہا ہے: بسم اللہ الرحمن الرحیم. وللہ علی الناس حج بیت استطاع الیہ سبیلا ومن کفر فإن اللہ عن العالمین.
ترجمہ اس کا یہ ہے کہ لوگوں پہ واجب ہے کہ وہ محض اللہ کے لیے خانہ کعبہ کا حج کریں جو اس کی استطاعت رکھتے ہیں، اور جو باوجود قدرت اس سے انکار کرے تو پھر اللہ بھی تمام جہانوں سے بے پرواہ ہے۔ ہم تھوڑی سی گفتگو کریں گے، چونکہ یہ میرے سامنے اس وقت ایسے مومنین بیٹھے ہوئے ہیں، میرے ایسے برادران بیٹھے ہوئے ہیں، چھوٹے برادر، جو کہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ سب ماشاءاللہ بہت تعلیم یافتہ چہرے ہیں، اور یقیناً وہ دین و دنیا کی تعلیم کی بہت اچھی سوجھ بوجھ رکھتے ہیں، تو یقیناً یہاں گفتگو بہت سنبھل کے کرنی پڑتی ہے۔ تو تھوڑی سی گفتگو ہم کریں گے کہ یہ حج کے مناسک کے اوپر ہم بات نہیں کریں گے کہ اس کے فقہی احکامات کیا ہیں، وہ ظاہر ہے جو انسان حج پہ جا رہا ہوتا ہے وہ اس صورت میں ان کو جانتا ہے کہ اسے کیا اعمال انجام دینے ہیں۔ ہم تھوڑا سا تذکرہ کریں گے صرف کہ حج کیوں رکھا گیا، حج کی ضرورت کیا ہے۔ جب خلیل خدا حضرت ابراہیم علیہ السلام اور حضرت اسماعیل علیہ السلام کعبے کی بنیادوں کو اٹھا چکے، اس کی تعمیر فرما چکے، تو پروردگار نے خلیل خدا کو حکم دیا کہ اب لوگوں کو کعبے کے حج کی طرف دعوت دو۔ سورہ حج میں آیت آئی وَأَذِنْ فِي النَّاسِ الْحَجَّ، لوگوں کو حج کی دعوت دو۔ مکہ ایک غیر آباد علاقہ تھا، ایک غیر ذی زرع علاقہ تھا، ایک انفرٹائل لینڈ تھا، وہاں آبادی نہیں تھی اس زمانے میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پروردگار عالم سے کہا کہ میری آواز کیوں کر لوگوں تک پہنچے گی؟ پروردگار عالم نے کہا کہ آپ ندا دیجئے، اس آواز کو پہنچانا قدرت الہی کا کام ہے۔ حضرت ابراہیم نے صدا بلند کری، حلموا فی الحج، حج کے لیے آؤ، اور یہ آواز جہاں جہاں جو ذی روح موجود تھا اس نے سنی، یہاں تک کہ وہ بچے جو ابھی پیدا بھی نہیں ہوئے تھے انہوں نے اپنی ماؤں کے رحموں میں، اپنے باپوں کے صلبوں میں جو نطفے کی صورت میں تھے اس آواز کو سنا۔ اور کہا جاتا ہے کہ جس نے اس آواز پہ لبیک کہا اس کو حج ضرور نصیب ہوگا۔ پروردگار عالم نے زندگی میں ایک بار حج کو اس لیے واجب قرار دیا ہے کہ اللہ چاہتا ہے کہ اس کے بندے اپنی عمر میں کم سے کم ایک بار اس کے گھر کی زیارت کو ضرور آئیں، تاکہ وہاں پہ تمام ممالک کے مسلمان جب جمع ہوں تو ایک دوسرے سے باہمی روابط اور باہمی ضبط کا تعلق پیدا کریں، ایک دوسرے سے انس پیدا ہو، ایک دوسرے کے معاملات حالات ان کو جانیں، اور اس کے ساتھ ہی اپنی عبادت پہ خوش ہوں، اپنی تعداد کو دیکھیں، اور ساتھ ہی پروردگار کے جلال و روب کا مشاہدہ کریں، تاکہ ابدیت کے قوانین کے پابند رہ سکیں۔ یہ ہے حج کا ایک مقصد۔ اب اس حج میں جو مناسک کیے جاتے ہیں، چونکہ یہ مہینہ منسوب ہے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اس قربانی سے، اور پھر بعد میں آگے چل کے 67 ہجری 61 ہجری کہ ذی الحج کے اندر اس میں حضرت مسلم ابن عقیل علیہ السلام اور آپ کے فرزندوں کی شہادت بھی اس میں شامل ہوتی ہے، تو مومنین کے لیے یہ مہینہ بہت زیادہ اہمیت کا حامل ہو گیا، کیونکہ یہ مہینہ آپ کو متصل کرتا ہے۔ یہ سال کا آخری مہینہ ہے ذی الحج، اسلامی قمری سال کا آخری مہینہ، یہ آپ کو متصل کرتا ہے اسلامی قمری سال کے پہلے مہینے محرم کے ساتھ۔ اور دونوں میں نسبت کیسے قائم ہوتی ہے؟ یہ نسبت صرف ان شہادتوں سے قائم نہیں ہوتی کہ کربلا کی ابتدائی شہادت حضرت مسلم کی شہادت ہے، یہ ربط تو ہے ہی، اس کے علاوہ قربانی ابراہیم کس طریقے سے محرم سے متصل ہوتی ہے، اس پہ میں چاہ رہا ہوں کہ میرے بچے، میرے نوجوان ذرا سی تھوڑی سی معلومات، کیونکہ آج کل بقرعید کے دن ہیں، سب لوگ انہی ایکٹیویٹیز میں ہیں، یہی ماحول ہے، تو جہاں بیٹھیں دوستوں کی گیدرنگ میں تو بیٹھیں تو یہ باتیں بھی ہوں، کیونکہ یہ میں جہاں تک سمجھا ہوں مجھے ایسا لگتا ہے کہ ذی الحج کے یہ دن بڑے حساس دن ہیں۔ میں انکار نہیں کر رہا کہ آپ لوگ خوشیاں نہ منائیں اور اپنے اپنے جو بھی آپ کا طریقہ ہے اس سے انجوائے نہ کریں، ضرور کریں، دوستوں میں بیٹھیں گے، ہنسی مذاق بھی ہوگا، سب کچھ ہوگا، لیکن اگر آپ ذرا سا غور کریں تو یہ بڑے حساس دن ہیں، یہ آپ کو بڑا سینسٹیو ماحول کی طرف لے جاتے ہیں کہ ذرا سا واپس چلیے حضرت ابراہیم علیہ السلام کے دور میں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کون ہیں؟
رسول خدا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی اللہ، رسول اکرم کے بعد سب سے جو دوسرا بلند ترین درجہ انبیاء میں ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کا ہے۔ آپ کا لقب ابو الانبیاء ہے۔ انبیاء میں درجے پروردگار نے کس طرح سے تقسیم کیے ہیں، جس کا پروردگار نے خود قرآن میں اعلان کیا کہ ہم نے انبیاء کو علم کی بنیاد پہ درجوں میں رکھا ہے۔ تو سب سے بلند درجہ بعد از خدا بلا شبہ رسول اکرم، اور نبوت کے سلسلے میں دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام۔ پروردگار عالم نے 1,24,000 انبیاء بھیجے، ان 1,24,000 انبیاء میں 313 رسول، اور 313 رسول میں 5 بڑے رسول جو اولو العزم رسول اور نبی کہلاتے ہیں۔ ہر رسول نبی ہوتا ہے مگر ہر نبی رسول نہیں ہوتا۔ اب اس میں ڈفرنس کیا ہے دونوں چیزوں میں؟ نبی کا لفظ جو کہ ظاہر عربی زبان ہے، نبی کا لفظ نکلا ہے لفظ نبا سے۔ نبا عربی میں کہتے ہیں خبر کو، اور نبی جو باخبر ہو، جسے خبر دے دی گئی، وہ ہوتا ہے نبی۔ نبی رسالت کے عہدے پہ کب آتا ہے؟ جب وہ اعلانیہ طور پہ اس خبر کو، اس خبر الہی کو عوام الناس تک ڈیلیور کرتا ہے۔ ڈیلیوری مین کو عربی میں رسول کہتے ہیں۔ چونکہ اب یہ لفظ رسول اکرم سے منسوب ہو چکا ہے، اس لیے عربی زبان میں بھی اب پوسٹ مین کے لیے یا ڈیلیوری مین کے لیے رسول کا لفظ استعمال نہیں کیا جاتا، برید کا لفظ استعمال کیا جاتا ہے، کیونکہ یہ لفظ مخصوص ہو گیا رسول اکرم کے ساتھ۔ تو ہر نبی پیغام خدا دیتا ہے، لیکن وہ ضروری نہیں ہے کہ وہ لوگوں کے درمیان اپنی اہمیت کو اجاگر کرے اور لوگوں کے درمیان ایک ایسا منصب لے کہ وہ ان پہ جس کو آپ کہہ لیجئے کہ ان کمانڈ آ جائے۔ ہمیں تاریخ میں بہت سے ایسے نبی ملتے ہیں جو اپنی امت میں رہے اور اپنی امت کی اصلاح کرتے رہے، مگر وہ خاموش رہے۔ انہوں نے لوگوں سے یہ مطالبہ نہیں کیا کہ تم ہر مسائل میں میرے پاس آؤ گے یا میں تمہارے امور کا اس وقت کفالت کا ذمہ دار ہوں۔ لیکن جن رسولوں نے اعلانیہ رسالت کا اعلان کیا، اس زمانے کی حکومت کرنا انہی کا حق بنا کہ ان کے ہوتے ہوئے وہ چاہیں تو کسی کو حاکم مقرر کریں، ورنہ کوئی اور نہیں کر سکتا۔ تو یہ فرق ہے نبی اور رسول کا، کہ نبی خاموشی سے بھی ہدایت کرتا ہے بنا اپنے آپ کو ظاہر کیے، بنا اپنے آپ کو، اور رسول جو ہوتا ہے وہ اعلانیہ اس پیغام کو ڈیلیور کرتا ہے، چاہے جیسے حالات ہوں، جیسی قوم۔ تو 1,24,000 انبیاء، ان میں 313 رسول مبعوث ہوئے، اور ان 313 میں 5 بڑے اولو العزم، اولو العزم یعنی 5 وہ بڑے رسول جن کا ٹاسک، جن کا عزم سب سے عظیم اور بلند تھا، جو صاحب شریعت تھے۔ یہ 5 انبیاء جن میں سب سے پہلا درجہ رسول خدا، دوسرا درجہ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اس کے بعد بالترتیب حضرت عیسیٰ علیہ السلام، حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت نوح علیہ السلام۔ یہ 5 نبی شریعتیں لے کر آئے۔ بنیادی شریعت وہی رہی اسلام کے اندر، وقت اور حالات کے حساب سے اس میں تھوڑی تھوڑی سی صرف تبدیلیاں آ گئیں، ایمنڈمنٹس ہو گئیں، لیکن بنیادی شریعت پروردگار کی جو حضرت آدم سے ابتدا ہوئی وہی رہی ہے۔ تو ہم ذکر کر رہے ہیں یہاں پہ ذی الحج کے حوالے سے حضرت ابراہیم علیہ السلام کا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس قدر جلیل القدر نبی ہیں پروردگار کے، کہ پروردگار نے آپ کے کئی امتحان لیے، آپ نے ایک بہت مشکل زندگی گزاری۔ آپ کے امتحانوں کو اگر دیکھا جائے تو ایک امتحان آپ کا تب شروع ہوتا ہے جو کہ آپ کی ولادت سے ہی ہے، کہ اس وقت کے بادشاہ وقت نے، چونکہ اس کے نجومیوں نے، کاہنوں نے یہ کہہ دیا تھا کہ ایک بچہ ایسا پیدا ہونے والا ہے کہ جو تمہاری حکومت کے لیے خطرناک ثابت ہوگا، تو اس نے وہی کیا تھا کہ کوئی بچہ پیدا نہ ہو، ہر طرف نظر رکھو۔ تو آپ کی والدہ نے آپ کو ایک پہاڑ کے دامن میں چھپا دیا تھا، اور دن میں ایک ٹائم جاتی تھی اور آپ کو غذا دینے جب پہنچتی تھی۔ تو یہ پیدائش کے ساتھ ہی آغاز امتحان ہے حضرت ابراہیم کا۔ اس کے بعد تھوڑے بڑے ہوئے تو اپنے چچا آزر کو بت بناتے ہوئے دیکھا، ان کا کاروبار تھا یہ، وہ بت بناتے تھے، مورتیاں بناتے تھے۔ ان سے آرگومنٹ ہوا
اور ان سے کہا کہ چچا یہ جو آپ بت بناتے ہیں کیوں بناتے ہیں؟ یہ تو بول بھی نہیں سکتے، کچھ بھی نہیں کر سکتے۔ یہ ایک امتحان تھا جو اپنے ہی گھر میں دیا۔ اس کے بعد امت کی ایسے اصلاح کری کہ مشہور واقعہ، میں تفصیل میں نہیں جا رہا، کہ ان کے ساتھ بیٹھے ستاروں کی پوجا شروع کری۔ اس کے بعد چاند نکل آیا تو کہنے لگے ستارے نہیں ہو سکتے خدا، چاند اس سے بہتر ہے۔ جب چاند ڈوب گیا، سورج نکل آیا تو کہنے لگے سورج تو اس سے بھی بہتر ہے۔ اور جب سورج غروب ہو گیا تو کہنے لگے وہ کیسا خدا جو غروب ہو گیا۔ تو اس طریقے سے بھی لاجیکل طریقے سے امت کی اصلاح کری۔ مشکل ترین دور سے گزر رہے ہیں، ظاہر تعلیم کا تو کوئی نام و نشان نہیں ہے اس علاقے کے اندر۔ حضرت ابراہیم کس علاقے سے تعلق رکھتے ہیں؟ عراق کا علاقہ نینوا کی بستی سے تعلق رکھتے ہیں۔ وہاں سے پھر ایک طویل کہانی ہے، پھر ایک بہت بڑا امتحان، جب نینوا کی بستی کے تمام لوگ ایک جشن منانے کے لیے بستی سے باہر گئے اور آپ نے تمام بتوں کو توڑ دیا اور کلہاڑا بڑے بت کے گلے میں لٹکا دیا، اور جب وہ لوگ واپس آئے تو انہوں نے کہا کہ صرف ایک ابراہیم ہی شہر میں بچا تھا اور وہ یقیناً بتوں کے خلاف ہے، یہ کام اسی کا ہے۔ جب آپ سے باز پرس کی گئی تو آپ نے کہا کہ بھائی اپنے اس بڑے بت سے پوچھو، کلہاڑا تو اس کے گلے میں ہے۔ تو انہوں نے کہا یہ بھلا کیسے بولے گا؟ تو کہنے لگے پھر پوجا کیوں کرتے ہو اس کو خدا کیوں مانتے ہو؟ تو ان سے کوئی جواب بننا پڑا۔ پھر حضرت ابراہیم کو آتش نمرود میں پھینکا گیا، مشہور ترین واقعہ کہ منجیخ کے ذریعے آپ کو اس آتش میں ڈالا گیا، آپ کی جان کا امتحان ہوا۔ ایک جگہ آپ کو واقعہ ملتا ہے کہ جہاں حضرت ابراہیم اپنے گوشت فندوں کو چرا رہے تھے تو وہاں آپ نے ایک شخص کو تسبیح کرتے ہوئے سنا، یا صبح ہو یا قدوس ہو، تو آپ نے اس کو اپنی کوارٹر بھیڑیں دے دیں اور کہا ایک بار اور تسبیح سنا دو۔ اس نے ایک اور بار سنائی، پھر دے دیں، اس طرح کر کے پوری دے دیں، اور کہنے لگے اتنا خوبصورت کلام ہے کہ میرا جی کرتا ہے میں سنتا رہوں۔ تو پھر اس نے اپنا تعارف کرایا کہ میں روح الامین جبریل ہوں، اور مجھے پروردگار نے آپ کا امتحان لینے بھیجا تھا کہ آپ مال کے عوض ذکر پروردگار سنتے ہیں یا نہیں، تو یہ سارے گوشت فند آپ واپس لیجیے اور پروردگار آپ سے راضی ہے۔ تو آپ دیکھ رہے ہیں کس طریقے سے حضرت ابراہیم کے امتحان ہوتے جا رہے ہیں، یعنی گھر میں ہو رہا ہے، خاندان میں ہو رہا ہے، اپنے معاشرے میں ہو رہا ہے۔ انسان جب ہر جگہ اس کو، آج بھی ہمارے لیے کتنا مشکل ہے کہ ہمارے ایک ہی گھر میں ڈفرینٹ آئیڈیالوجیز کے لوگ ہوتے ہیں، چاہے وہ پولیٹیکل ویوز پہ رکھیں یا ریلیجیس اس کے اوپر رکھیں، سب کی اپنی اپنی پسند ہوتی ہے، اور بڑا مشکل ہوتا ہے کہ ہم اپنے سگے کو اس پہ قائل کر لیں، نہیں ہو پاتے بعض اوقات، اور بعض اوقات بحث بڑھ جائے تو وہ بدمزگی میں تبدیل ہو جاتی ہے۔ یہی خاندان میں بھی ہو جاتا ہے، یہی رشتہ داروں میں بھی ہو جاتا ہے۔ تو حضرت ابراہیم یہ صورتحال اپنے گھر سے بھی فیس کر رہے ہیں، اس کے بعد اپنے معاشرے میں بھی فیس کر رہے ہیں، اور پھر سب سے بڑی مصیبت کہ جب آپ کی بات صرف آپ کے حلقہ احباب سے نکل کر، جن لوگوں کو آپ جانتے ہیں، جن میں آپ کا اٹھنا بیٹھنا ہے، اس سے نکل کر حکومت وقت تک پہنچ جائے تو آپ کتنے بڑے عطاب کا شکار ہوتے ہیں۔ تو حضرت ابراہیم علیہ السلام اس کے بعد اس علاقے سے اپنی زوجہ جناب سارہ اور اپنے بھانجے جو کہ خود بھی نبی ہیں حضرت لوط علیہ السلام، ان کے ساتھ وہاں سے ہجرت فرماتے ہیں۔ ہجرت کرنے کے بعد ایک علاقے میں پہنچتے ہیں، میں مختصر کر رہا ہوں واقعات کو، میں ڈیٹیل میں نہیں جا رہا، ورنہ تو حضرت ابراہیم کی شخصیت ایسی ہے کہ ہمیں اس کے اوپر ہی ایک اشرا پڑھا جا سکتا ہے کہ حضرت ابراہیم خلیل اللہ کی جو شخصیت اور ان کے جو دعائیں قرآن میں موجود ہیں، جو سب کچھ ہیں، تو میں مختصر کر کے بات لا رہا ہوں کیونکہ ایک محدود وقت کے اندر ظاہر تقریر کو تمام ہو جانا ہے اذان مغرب سے پہلے۔ اور یہاں میں ذکر کرتا چلوں کہ ہمارے درمیان ایک اور قابل شخصیت موجود ہیں جو کہ خلیجی ممالک سے آئے ہوئے ہیں، میرے خواہرزادے ہیں، میرے بھانجے ہیں، جناب مولانا سید فرج حسین زیدی صاحب۔ یہ آج ہی کربلا کی زیارات سے واپس آئے ہیں، تو میری خوش قسمتی ہے کہ آج میں تقریر کر رہا ہوں اور یہ بھی موجود ہیں قبلہ۔ کوئی غلطی ہو، کوئی سہو ہو تو معاف فرما دیجیے گا اور بعد میں اصلاح بھی کر دیجیے گا۔ تو اب حضرت ابراہیم السلام وہاں سے ہجرت کر گئے۔ اب آپ سب کے علم میں ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ایک دوسرے علاقے میں پہنچتے ہیں جہاں ایک بادشاہ جو ہوتا ہے وہ جناب سارہ کے اوپر ایک برا ارادہ کرتا ہے، جس کے نتیجے میں اس کا ہاتھ شل ہو جاتا ہے۔ وہ حضرت ابراہیم سے معافی مانگتا ہے، حضرت ابراہیم دعا فرماتے ہیں، اس کا ہاتھ واپس ٹھیک ہوتا ہے، وہ آپ کی عزت و تکریم کرتا ہے اور آپ کو انعامات و کرامات کے ساتھ رخصت کرتا ہے، اور ساتھ میں ایک کنیز بھی آپ کی خدمت گزاری کے لیے دیتا ہے جن کا نام تھا ہاجرہ۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کہتے ہیں کہ آج جو علاقہ جارڈن فلسطین کی طرف لگتا ہے، کنعان کا علاقہ، وہاں جا کے آباد ہو جاتے ہیں، اور آپ کے اولاد نہیں ہوتی، بہت عرصہ گزر جاتا ہے، یعنی کہ
یہ سمجھیے کہ آپ جو ہیں وہ بڑھاپے کی حدود میں داخل ہو گئے، ٹھیک، اور آپ کے اولاد نہیں ہے۔ تو جناب سارہ جو آپ کی پہلی زوجہ ہیں وہ آپ کو کہتی ہیں کہ آپ ہاجرہ سے نکاح کر لیجئے، کیا پتہ پروردگار آپ کو ان کے بطن سے اولاد عطا فرما دے۔ حضرت ابراہیم پہلے تو بہت انکار کرتے ہیں، مگر جناب سارہ کے بے حد اصرار کے بعد آپ جناب ہاجرہ سے عقد کر لیتے ہیں۔ کچھ عرصے کے بعد جناب ہاجرہ کے ہاں حضرت اسماعیل علیہ السلام کی ولادت ہوتی ہے۔ خدا کا کرنا ایسا ہوتا ہے کہ اس کے ہی تھوڑے عرصے کے بعد جناب سارہ کے ہاں بھی حضرت اسحاق کی ولادت ہوتی ہے۔ حضرت ابراہیم جنہیں اہل یہود ابراہم کہتے ہیں، حضرت اسماعیل جو عرب میں آ گئے، اسحاق جنہیں وہ آئزک کہتے ہیں۔ اچھا، یہ جو بقرعید ہے یہ اہل یہود بھی مناتے ہیں، مگر وہ کہتے ہیں کہ حضرت اسحاق کی قربانی دی گئی تھی، وہ حضرت اسماعیل کو اس میں نہیں مانتے، وہ کہتے ہیں حضرت اسحاق کی قربانی تھی۔ مسلمان کہتے ہیں حضرت اسماعیل کی قربانی تھی۔ تو بقرعید وہ بھی اسی طرح مناتے ہیں ہماری طرح، وہ بھی اسی طرح جانور ذبح کرتے ہیں اس عید کے اندر۔ تو اب سلسلہ یہ ہوا کہ ظاہر ہے کہ جب دو زوجاؤں کے ہاں اولادیں ہو گئیں تو ایک انسانی فطرت جو پروردگار نے انسان کے اندر رکھی ہے وہ بھی آئی کہ ایک جیلسی کا عنصر پیدا ہوا۔ نبی سے غیر عدل کام کی توقع نہیں، ٹھیک، نبی معصوم ہے، ایسا نہیں ہوگا کہ حضرت ابراہیم نے حضرت ابراہیم اسماعیل کی طرف زیادہ التفات کیا ہوگا اور حضرت اسحاق کو اگنور کیا ہوگا، لیکن جناب سارہ کو ایسا محسوس ہوا کہ ابراہیم جو ہیں وہ اسماعیل کی طرف زیادہ توجہ دیتے ہیں اور ان کے بیٹے اسحاق کی طرف نہیں دیتے۔ اس بات کو لے کے ان کے اندر ایک جلن کا سا مادہ آیا، جو کہ ایک شاید مؤنث کا ایک فطری تقاضا تھا، جس پہ انہوں نے حضرت ابراہیم سے کہا کہ آپ ہاجرہ اور اسماعیل کو کسی دور دراز علاقے میں چھوڑ آئیے، مجھے ان کے ساتھ نہیں رہنا۔ حضرت ابراہیم نے اس کے اوپر ان سے گفتگو کی، انہیں سمجھانے کی کوشش کی، تو پروردگار عالم کی طرف سے وہی آئی کہ ابراہیم، سارہ جو کہتی ہیں وہ مانو، سارہ ہماری محسنہ ہے، اس نے مشکل وقت میں تمہارا ساتھ دیا ہے، اس لیے جو وہ کہتی ہے اس پر عمل کرو۔ اور یہ ایک پروردگار کی مصلحت بھی تھی، جیسے کہ ہم کہتے ہیں کہ حضرت آدم کو وہ جنت سے نکال دیا گیا، ایسا نہیں ہے کہ نکال دیا گیا، بنایا ہی زمین کے لیے تھا۔ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین پہ خلیفہ بنانے والا ہوں، تو بھیجنا تو تھا، مگر اس ایکٹ کی وجہ سے شاید وہ کام جو تھوڑی دیر بعد ہونا تھا وہ سڈن ہو گیا۔ تو حضرت ابراہیم سے یہ کام تو پروردگار کو لینا تھا کہ جناب اسماعیل کی پرورش جو ہو وہ کعبے کے پاس ہو، اس لیے کہ کعبے کی جو بنیادیں ہیں وہ رکھی حضرت آدم نے، حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کعبے کی تعمیر نو کی ہے، کعبے کی بنیاد حضرت آدم نے ہی رکھ دی ہے، کیونکہ کعبہ عین اسی جگہ موجود ہے جہاں اس کے اوپر آسمانوں میں بیت المعمور موجود ہے، آسمانوں میں ایک کعبہ جس کا ہر وقت 70,000 ملائکہ طواف کرتے ہیں، اسی کے عین نیچے خانہ کعبہ موجود ہے، تو اس کی بنیاد تو حضرت آدم کے زمانے سے رکھ دی گئی۔ پھر وہ بنیادیں ظاہر ہے وہ ڈھہ گئیں، وہ گر گئیں، اس کی کچھ صرف نشانی بچتی تھی، کبھی صرف ایک چار دیواری کا نشان بچتا تھا کہ یہ کعبے کی جگہ تھی۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اپنی زوجہ جناب ہاجرہ اور اپنے کمسن بچے حضرت اسماعیل کو لے کر مکہ کی بے آب و گیار وادی میں پہنچ گئے۔ یہاں پہنچ کے آپ نے اپنی زوجہ اور اپنے بچے کو، اس کے لیے ہمارے یہاں اکثر لوگ کہتے ہیں کہ وہ چھوڑ کے چلے گئے، جبکہ قرآن اس کے لیے لفظ استعمال کرتا ہے اسکنتو۔ اسکنتو کا مطلب سکونت دلا کے، بسا کر گئے۔ یہ تو کوئی عام آدمی بھی نہیں کرے گا کہ اپنے بیوی بچوں کو اس طرح کسی بے آب و گیار علاقے میں چھوڑ کے آ جائے، تو ابراہیم جیسے خلیل خدا سے تو ایسی ہمیں بات سوچنی بھی نہیں چاہیے۔ تو حضرت ابراہیم کعبے کے پاس بسا کر گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ آپ کے علم میں ہے کہ پانی کی تلاش میں جناب ہاجرہ نے جو ہے وہ ان دو پہاڑوں کے درمیان سعی کی۔ سعی کہتے ہیں کوشش کو، وہ سعی کہلاتی ہے، سین عین اور چھوٹی یہ لگا کے سعی، یعنی جناب ہاجرہ نے کوشش کری پانی تلاش کرنے کی۔ وہ کبھی صفا کی پہاڑی پہ جاتی تھیں، کبھی مروہ کی پہاڑی پہ جاتی تھیں۔ یہ صفا و مروہ کی پہاڑیاں ان ناموں سے کیوں معروف ہیں؟ صفا و مروہ کی پہاڑیاں ان ناموں سے یوں معروف ہیں کہ جب حضرت آدم علیہ السلام اور بی بی حوا سلام اللہ علیہ مکے میں
ایک دوسرے کے سامنے آئے تو پروردگار عالم نے دونوں کو کہا کہ آپ دونوں ابھی ایک دوسرے سے بات چیت نہیں کریں گے جب تک آپ لوگوں کا استغفار مکمل نہیں ہوگا۔ اس کی مختلف روایات ملتی ہیں، کہیں ہے کہ 40 برس حضرت آدم استغفار کرتے رہے، کہیں اس کو 100 برس سے بھی اوپر بیان کیا گیا۔ تو حضرت آدم جس پہاڑی کے اوپر جا کے بیٹھتے تھے تاکہ انہیں وہاں سے بی بی حوا دکھائی دیں، اور بی بی حوا جس پہاڑ کے اوپر جا کے بیٹھتی تھی کہ جہاں سے انہیں حضرت آدم نظر آئیں، تو جس پہاڑی کے ٹیلے کے اوپر حضرت آدم بیٹھا کرتے تھے، حضرت آدم کا لقب ہے صفی اللہ، اللہ کا چنا ہوا، تو وہ پہاڑ کہلایا صفا۔ اور بی بی حوا جس پہاڑی ٹیلے کے اوپر آتی تھی، عورت کو عربی میں نسا بھی کہتے ہیں اور مروہ بھی کہتے ہیں، مرہ بھی کہتے ہیں، تو اس حوالے سے وہ پہاڑی کہلائی مروہ۔ تو یہ پہاڑی صفا، وہ پہاڑی مروہ۔ تو انہی دو پہاڑوں کے درمیان جناب حاجرہ نے سعی کی، اور آپ میں سے جتنے لوگ بیت اللہ کی زیارت سے بامشرف ہو چکے ہوں گے، یا یقیناً سب نے ڈاکومنٹریز میں اور ٹی وی پہ دیکھا ہوگا کہ جہاں ہم سعی کرتے ہیں، وہ جو 7 چکر جناب حاجرہ کی تاسی میں لگاتے ہیں ہم، وہاں بیچ میں آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایک خاص پورشن میں گرین لائٹس لگی ہوئی ہیں۔ وہ گرین لائٹس میں سب پہ لازم ہے کہ وہاں پہ آپ نے بھاگنا ہے جہاں تک وہ گرین لائٹ کا پورشن ہے۔ کوئی اپنے ملک کا کتنا بڑا بادشاہ ہو، کتنا بڑا رئیس ہو، اپنے علاقے کا کتنا بڑا امیر ہو، مگر وہاں وہ آئے گا اس 2 جوڑی لباس کے اندر، اور وہاں وہی سارے کام کرے گا جو خلیل خدا نے کیے تھے اور جناب حاجرہ نے کیے تھے۔ تو یہاں یہ دوڑنے کا سلسلہ کیوں ہے؟ چونکہ اس دونوں پہاڑوں کے بیچ میں ایک نشیب آ جاتا تھا، تو جب وہ نشیب میں پہنچتی تھی تو انہیں حضرت اسماعیل دکھائی نہیں دیتے تھے، تو ماں کی ممتا تڑپ اٹھتی تھی، تو آپ اس نشیب کو بھاگ کے کراس کرتی کہ جلد از جلد بچہ نظروں کے سامنے آ جائے۔ تو پروردگار نے ان کی ایک ایک اس ادا کو اتنا محبوب کیا کہ آنے والے تمام انبیاء، ایون خاتم الانبیاء اور ہمارے تمام ائمہ جو ماں سوائے خاتم الانبیاء تمام انبیاء سے افضل ہیں، سب نے اس عمل کی تاثیر کی ہے۔ تو کتنا بڑا عمل ہے بی بی حاجرہ کا، کہ بالکل جو ایکٹ انہوں نے کیا تھا وہ کرنا۔ اور پھر آپ کے علم میں ہے کہ جس طرح وہ حضرت اسماعیل کے ایڑیاں رگڑنے سے وہاں سے زمزم کا کنواں جاری ہوا۔ اچھا، حضرت اسماعیل کی جو بنیادی زبان تھی وہ عبرانی تھی، یہ زمزم بھی عبرانی زبان کا لفظ ہے جس کے معنی ہیں ٹھہر ٹھہر، کیونکہ وہ پانی وہاں سے ابلے جا رہا تھا، تو جناب حاجرہ نے جب اتنا پانی ابلتے ہوئے دیکھا تو انہوں نے اسے کہا کہ زمزم یعنی ٹھہر ٹھہر، تو اس کا نام ہی زمزم پڑ گیا تب سے۔ عربی زبان کا آغاز جو باقاعدگی سے ہوتا ہے وہ حضرت اسماعیل کے ہی دور سے ہوتا ہے، کیونکہ پھر جب یہاں پہ جناب حاجرہ نے پہلا غلاف کعبے کے اوپر ڈالا، جب کعبے کی بنیادیں اٹھا دیں حضرت اسماعیل اور ابراہیم نے، تو اور وہاں پہ حضرت ابراہیم کی دعائیں بہت امپورٹنٹ ہیں، جس میں آپ نے دعا کری کہ اے بار الہ، میری اس محنت کے عوض جو میری پیشانی پہ پسینہ بن کر چمک رہی ہے، تو اپنی آخری حجت کو، اس نور ازلی کو میرے ہی خاندان میں نازل فرما۔ اسی لیے جب ہم ذکر رسول خدا کرتے ہیں تو ہم کیا کہتے ہیں؟ دعائے خلیل نوید مسیحا، یہ دعائے خلیل ہے۔ اور ساتھ ہی ایک اور دعا مانگی، لفظ اسلام کا آغاز بھی حضرت ابراہیم سے ہے، اس سے پہلے لفظ اسلام کا آغاز ہمیں تاریخ میں اور لغت میں نہیں ملتا۔ یہ دین حنیف کہلاتا تھا۔ آدم سے لے کر حضرت ابراہیم تک تمام انبیاء اسلام کا ہی پیغام لے کر آئے ہیں، لیکن لفظ اسلام نہیں آیا۔ لفظ اسلام پہلی بار جو آپ کہہ لیجئے کہ متعارف کرایا ہے وہ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کرایا ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے کہا کہ ہمیں اپنا مسلم قرار دے، اپنے مسلمین میں سے قرار دے، ہمیں لوگوں کا امام بنا، اور اس امامت کو فقط میری ذات تک محدود نہ رکھ، میری اس امامت کو میری ذریت میں بھی جاری فرما۔ آج جن لوگوں کو نہیں سمجھ آتا امامت کا فلسفہ، وہ جا کے سورہ ابراہیم، حضرت ابراہیم کی اس دعا کو دیکھیں اور وہاں پروردگار کا جواب بھی پڑھیں کہ پروردگار نے اس دعا کو قبول فرمایا اور کہا کہ ابراہیم تمہاری ذریت میں بھی امامت جائے گی، مگر ظالموں تک یہ عہدہ نہیں پہنچے گا، یعنی امام کا عادل ہونا شرط ہے۔ ٹھیک ہے جی، تو اب ہم یہاں تک آ گئے۔ اچھا، یہ جو عمرہ آپ کرتے ہیں، عمرے میں جو ارکان ہیں اس میں خانہ کعبہ کے ساتھ طواف کرنا، حجر اسود کو بوسہ دینا، ٹھیک ہے، یہ سب تاسی ہے، حضرت آدم علیہ السلام کے زمانے سے چل رہا ہے یہ سب۔
جو لوگ کسی بھی مذہب پہ ہوتے تھے وہ اسے خدا کا گھر مانتے تھے اور یہاں کی زیارت کے لیے آیا کرتے تھے، اس زمانے میں بھی جو لوگ مختلف مذاہب پر تھے۔ جناب ہاجرہ کے اس عمل کے بعد صفا و مروہ کی سعی کے وہ 7 چکر بھی اس کے اندر شامل ہوئے۔ پھر حضرت ابراہیم نے جس جگہ کھڑے ہو کے دعا کی تھی اس پتھر کے اوپر جہاں آج تک ان کے قدموں کے نشان موجود ہیں، وہاں نماز پڑھنا، 2 رکعت پڑھنا، یہ سب کچھ اس ارکان میں شامل ہوتا چلا گیا۔ عمرے کو حج صغیر کہا جاتا ہے، چھوٹا حج، ٹھیک۔ اور اس سے جملہ ذہن میں آ گیا تو کہتا چلوں، حالانکہ وہ اس موضوع کا حصہ نہیں ہے، کہ جو لوگ حج پہ نہیں جا پاتے ان کے لیے رسول اکرم نے حج صغیر کس چیز کو قرار دیا ہے؟ نماز جمعہ کو، کہ نماز جمعہ کو ترک مت کرنا، یہ تمہارے لیے حج صغیر ہے، تو کوشش کریں کہ نماز جمعہ ضرور پڑھی جائے۔ بہرحال اب ہم یہاں ذکر لائیں گے ذی الحج کی طرف۔ ہمارا موضوع ذی الحج تھا، اب ہم اپنے موضوع سے متصل ہوتے ہیں۔ تھوڑی سی تمہید تھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے بارے میں، اور یہ مجلس حسین کا ہی فیض ہے کہ ان کے ذیل میں سب کا تذکرہ ہو جاتا ہے، ورنہ اگر ابھی آپ اناؤنسمنٹ کریں، ایک میسج چلائیں کہ آ جائیں جی آج حضرت ابراہیم کا تذکرہ ہے، آج حضرت عیسیٰ کا ذکر ہوگا، تو شاید کوئی بھی نہ آئے۔ لیکن ذکر حسین کا فیض ایسا ہے کہ اسی میں کلام خدا بھی پڑھا جاتا ہے، اسی میں تمام انبیاء کا ذکر ہو جاتا ہے، اسی کے طفیل یہ ہماری اوپن یونیورسٹیز ہیں، اور ان اوپن یونیورسٹیز، ان اوپن کلاسز کا کمال یہ ہے کہ دیکھیں آپ سب ماشاءاللہ مجھے نظر آ رہے ہیں کہ طالب علم بھی ہیں۔ یونیورسٹی میں کیا ہے کہ ایک گریڈ کا اسٹوڈنٹ اگر دوسرے گریڈ میں چلا جائے تو اسے بات سمجھ نہیں آئے گی، وہ کلاس اٹینڈ کر کے آ جائے اسے نہیں پلے پڑے گا۔ لیکن یہاں کا کمال یہ ہے کہ یہاں ہر گریڈ کا آدمی بیٹھا ہوا ہے اور بات سب کی سمجھ آ رہی ہے۔ یہ کمال پڑھنے والے کا قطعی نہیں ہے، یہ ذکر محمد و آل محمد کا کرم ہے۔ صلوات پڑھ دیجیے اسے۔ میں جانتا ہوں میں نے ذرا آپ لوگوں کا زیادہ وقت لے لیا تمہید بنانے کے اندر، لیکن اصل میں بات یہ ہے کہ دیکھیں میرا مقصد جو ہوتا ہے، مجھے خطابت نہیں آتی ہے، میں تو گفتگو کرتا ہوں، باتیں کرتا ہوں صرف، تو اس میں اور میرا مقصد یہ ہوتا ہے، میرا کوئی مقصد نہیں ہے کہ آپ میرے ہر جملے پہ واہ واہ کریں اور داد دیں یا نعرے لگ جائیں، نہیں، میں چاہ رہا ہوں میں جو میسج دے رہا ہوں، جو بات کہہ رہا ہوں وہ آپ تک ڈیلیور ہو جائے، بس اس سے بڑھ کے تو اور کچھ بھی اچھا نہیں ہے، تو یہی مقصد ہے۔ اب حج کے اندر جو مناسک، جو ارکان شامل ہیں وہ کیسے شامل ہوئے؟ ذی الحج کے ہی ان دنوں میں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے ایک خواب دیکھا کہ میں اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہوں۔ اب میں چاہوں گا کہ آپ سب اس وقت اپنے تخیلات کو تھوڑا سا جگائیں، اپنے ذہن میں ایک امیجنری ورلڈ کے اندر جائیں